بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ میں عمران خان کے ساتھ تھا اور عمران خان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان اگر آدھی رات کو بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں عمران خان سے ملاقات کے لیے ہر صورت جاؤں گا۔ جی ہاں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انتہائی قریبی تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والی شخصیت کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی اسلام آباد کے اندر ان کی خواہش پر، اور اس کے بعد پھر امریکی سفیر سے ہنگامی رابطوں کے بعد برطانوی ہائی کمشنر جناب جین میریٹ پہنچی پشاور، اور وہاں پر انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ جین میریٹ کی اس ملاقات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی یا نمائندے کے ملاقات کی صورت دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ برطانیہ عالمی معاملات میں، سفارتی معاملات میں ہمیشہ امریکہ کی زبان بولتا ہے، اور خاص طور پر پیغامات جب پہنچائے جانے ہوں پاکستان جیسے ممالک کو تو پھر امریکہ کی جانب سے سعودی عرب، UAE یا پھر برطانیہ ہی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد میں سعودی عرب اور UAE کے سفیروں کے ہنگامی رابطے، ان کے درمیان ہلچل، ملاقاتیں، اس کے بعد پھر امریکی سفیر کا جو ہے وہ ان کے رابطے، امریکی سفیر کے ہنگامی رابطے برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ، سعودی عرب کے سفیروں کے ساتھ، UAE کے سفیروں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ ہونے والی ملاقات، اگر ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو معاملات بڑے واضح ہو جاتے ہیں کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات بہتر بنوانے کے لیے کچھ قوتیں ایک بار پھر حرکت میں آ گئی ہیں۔ اور جناب، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے جب پاکستان کے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے لندن سے یہ خبر آئی کہ وہاں پر وکلا کا ایک گروپ ہے جو کہ 26 نومبر کے حوالے سے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کروانا چاہتا ہے، پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ 26 نومبر کے واقعے کے دوران زخمی ہونے والا ایک شخص جو ہے وہ لندن پہنچا، برطانیہ پہنچا، اور وہاں پر اس نے وکلا کے گروپ سے ملاقات کی، اور وہ وہاں پر لندن میں 26 نومبر کے معاملے کے اوپر، 26 نومبر کے واقعے کے اوپر، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق درجن بھر کے قریب افراد شہید ہوئے۔ انسانی حقوق کمیشن جو پاکستان کے اندر کام کرتا ہے، اس نے بھی 6 کے قریب شہادتوں کی تصدیق کی۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس واقعے کے اندر کوئی ایک شہادت بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برخلاف پاکستان تحریک انصاف کے جو پرامن کارکنان ہیں ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کی جانب سے حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ رینجرز اہلکار کی شہادت ہوئی یا سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ اچھا، معاملہ جناب کچھ اس طرح ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ بھی ڈی چوک میں اسلام آباد کے اوپر ہوا تھا، اس پر صرف ملکی سطح پر ہی تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی سیاسی شخصیات اور اہم ترین افراد کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ سامنے آئے۔ اگر سلسلہ شروع کریں تو یہ جناب شروع ہوتا ہے رچرڈ گرینل، جو کہ امریکی انتظامیہ کے اندر اہم ترین عہدیدار ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا 26 نومبر کو عمران خان کی حمایت کے حوالے سے بھی۔ اور اس کے بعد پھر جب اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب ڈی چوک کے اندر تو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر معاملات ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ یہ جو آپریشن ڈی چوک کے اندر ہوا 26 نومبر کو، اس میں انہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے نام لیا باقاعدہ طور پر پاکستان کے سپہ سالار کا، اور کہا کہ انہیں پاکستان کے سپہ سالار کی حمایت حاصل تھی، اور وہاں پر جو آپریشن ہوا انہوں نے اس آپریشن کا نام دیا کہ وہاں پر جو آپریشن ہوا اس میں سپہ سالار صاحب نے ان کے ساتھ کھڑے رہے اور بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں، سرکاری اہلکار ریزائن دے کر نوکریاں بھی چھوڑنے لگے۔ چند دن پہلے وزارت اطلاعات کے ایک صاحب کی جو ریزگنیشن ہے اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتایا تھا، اور ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی انہوں نے، ایک یوٹیوب چینل کے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ واقعہ وہاں پر واقعی انہوں نے دیکھا کہ جس طرح سے جو ہے وہ سیدھی گولیاں 26 نومبر
والے دن جو ہے وہ معصوم کارکنان، سیاسی کارکنان کے اوپر چلائی گئیں، اس کے بعد جناب وہ یہ سرکاری عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ جب اس قسم کی خبریں، جب اس قسم کی کنفرمیشنز آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جب شہباز شریف کا یہ بیان آیا، اس کے بعد پھر عمر ایوب صاحب نے اس کو کنفرم کیا کہ جناب جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا کہ یہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور وہ اسلحہ پاکستان تحریک انصاف کے معصوم اور نہتے کارکنان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا۔ تو پھر اس پر دو کام ہوئے جب اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ محسن نقوی صاحب بولے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کے نمائندے بھی سمجھے جاتے ہیں، اور کہاں سے ان کے پاس یہ عہدہ آیا، کیسے ان تک یہ عہدہ پہنچا، سب آپ ان معاملات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے کئی مرتبہ اپنے ٹویٹ کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کن قوتوں کے نمائندے ہیں۔ تو ان کی جانب سے جناب یہ ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار تھے، فوج کے اہلکار تھے، رینجرز اہلکار تھے، وہ تو جناب عمارتوں کی حفاظت کے لیے تھی، وہاں پر جو انٹرنیشنل ایونٹ چل رہا تھا ان مہمانوں کی حفاظت کے لیے تھے، ان کا تو براہ راست کوئی آمنا سامنا ہوا ہی نہیں ہے، اور ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جناب باقاعدہ طور پر کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا کہ وہاں پر جو فوجی اہلکار تعینات تھے وہ تو جناب ان کا کوئی براہ راست آمنا سامنا نہیں ہوا، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ حکومت کی جانب سے ہوا، یعنی شہباز شریف حکومت کی جانب اشارہ کیا گیا۔ پھر اس دوران خبریں بھی آتی رہیں لاشیں گرنے کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اس وقت پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی شہباز سرکار اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کے اوپر آمنے سامنے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کہ یہ کارروائی جو کچھ بھی ڈی چوک میں 26 نومبر کو ہوا یہ ان کے کہنے کے اوپر ہوئی۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کیونکہ جب لندن میں یو کے کے اندر جو ہے وہ جب آرمی چیف صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ یا وہاں پر فائرنگ کے مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے خبریں آئیں، اور کہا جانے لگا کہ وکلا کا ایک گروپ جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے ملاقات کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یو کے اندر یہ مقدمہ باقاعدہ طور پر درج کیا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا جب یو کے اندر آرمی چیف صاحب دورے پر تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے باہر بھی بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی وہاں پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے جناب وہاں پر احتجاج بھی کیا۔ اور اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک بیانیہ اس قسم کا بنایا گیا جناب پاکستان میں۔ شہباز سرکار کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ عطا الرحمان تارڑ صاحب آگے، احسن اقبال صاحب آگے، خواجہ آصف صاحب آگے، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، مسلسل ان کی جانب سے بیان بازیاں اس قسم کی آئیں سامنے کہ جناب ان تمام تر معاملات کے پیچھے عمران خان ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہیں، یا وہ پاکستانی اداروں کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ وکلا کا ایک آزاد گروپ ہے جس کے پاس جناب وہ زخمی پہنچا، جو کہ 26 نومبر کے واقعے کے اندر زخمی ہوا، اور پاکستان کے اندر کیونکہ کسی بھی عدالت سے ان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کسی بھی جگہ پر کوئی پولیس یا کوئی دیگر فورس مقدمہ درج کرنے کے لیے انہیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ مقدمہ یہاں پر درج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب شہباز سرکار ایکٹیو ہوئی، تنابیں جناب ان کی کھینچی گئیں، اور طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ جناب آپ بھی ذرا آ کے اب اس معاملے کے اوپر فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں، کیونکہ چند دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے ایک بیان بھی سامنے آ گیا جب اس قسم کے مقدمے کے درج ہونے کے حوالے سے خبریں آئیں انکنفرمڈ کہ جناب وہاں پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہوئیں۔ اور ایک بات کی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ تو حکومت کے کہنے کے اوپر ہوا، جو کچھ ہوا وہ شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر ہوا۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو کہا یہ گیا کہ وہاں پر 26 نومبر والے دن اسلام آباد ڈی چوک کے اندر جو گولیاں چلیں یا جو لوگ شہید ہوئے، وہ جو کارروائی تھی وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے کہنے کے اوپر ہوئی، یعنی وہ تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ شہباز شریف حکومت کی تھی، اور یہ جو پاکستان کے اندر چنتخب حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ جناب ان تمام تر معاملات کی ذمہ دار ہے۔ ماضی کے اندر ایک دیکھا جائے تو ان بٹوین دا لائن ان تمام تر معاملات واقعات کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالی تھی۔ اب یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں پر دونوں جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس معاملے کے اوپر آمنے سامنے آئے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہاں سے لیٹسٹ اطلاعات ابھی تک اس حوالے سے موصول نہیں ہوئی کہ اس مقدمے کا جو کہ وہ درج کیا جانا تھا، ہونا تھا، اس کا کیا ہوا۔ لیکن آج صبح سے اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب جو یو کے جناب جو برطانیہ کی ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے اندر جناب، وہ اس معاملے کے اندر ایکٹیو ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جناب ان سے ملاقات کی ہے،
جو ہے وہ چند دن پہلے کل انہوں نے ملاقات کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے، اور وہاں پر جناب ان کے گوش گزار کی یہ درخواست، یہ معاملہ کہ جناب آپ ذرا اس معاملے کو دیکھیں، برطانیہ کے اندر اگر یہ جو پرچہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ جو مقدمہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ درج ہونے جا رہا ہے، جس کے پیچھے وکلا کا ایک گروپ ہے، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بقول شہباز شریف صاحب کے یہ میسج جناب وہاں تک جو ہے وہ جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بقول جناب یہ انہیں کہا گیا کہ ان معاملات کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے اور آپ کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اس قسم کا مقدمہ اگر کوئی وہاں پر درج ہوتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے وہاں پر اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ اب یہ سارا معاملات، یہ سارا بیک گراؤنڈ، اور اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے اپنے معاملات آئینی، قانونی اور جمہوری معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر جو ولسن صاحب کے جو ٹویٹس ہیں، جو ولسن صاحب کا جو خط ہے، جو ولسن صاحب کا جو بل ہے جو انہوں نے ڈرافٹ کیا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر پابندیوں کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ تمام تر چیزیں شہباز شریف صاحب نے گوش گزار کی ایک امریکی نمائندہ سمجھ کر برطانوی ہائی کمشنر کو، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ براہ راست اس معاملے کے اوپر امریکہ کی جانب سے رابطہ نہیں ہوگا، اور برطانیہ کو اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ جو برطانوی حکومت ہے انہیں کہا گیا کہ آپ اس وقت تک پاکستان کو کسی بھی سرکاری دورے کے حوالے سے اکوموڈیٹ اس طرح سے نہ کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی پولیٹیکل ملاقاتیں یا میٹنگز نہ کریں جب تک جو امریکی انتظامیہ کے مطالبات ہیں وہ پاکستان کی اس حکومت کی جانب سے پورے نہیں کر دیے جاتے۔ اب یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر شہباز شریف صاحب نے جناب یہ ملاقات کی، اور آج اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ جین میریٹ صاحبہ جناب پہنچی ہیں پشاور، اور وہاں پر انہوں نے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات کی ہے۔ جو اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ دی گئیں یا چلائی گئیں وہ تو یہی تھی کہ جناب اس ملاقات کے اندر باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں امن و امان کی صورتحال، دیگر امور کے اوپر گفتگو ہی ہے، صوبے میں برطانوی ڈونر ایجنسیوں کی باہمی تعاون سے جاری جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور پھر اس موقع پر یہ بیان بھی آیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہ صوبے خصوصاً جو KPK کے اندر فاٹا کے جو اضلاع ضم کیے گئے وہاں پر جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے، اگر اس کو بروقت حل نہ کیا گیا تو پورا ملک لپیٹ میں آ جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہیں یہ بات برطانوی ہائی کمشنر سے کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر اس مسئلے کو بروقت حل نہ کیا گیا تو پورا ملک لپیٹ میں آ جائے گا؟ یہ میسج انہوں نے کس کو دیا؟ ڈیفینیٹلی جو پیغام شہباز شریف صاحب کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب کو پہنچایا گیا برطانوی ہائی کمشنر کے ذریعے، اور جو انہیں کہا گیا کہ جناب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہیں کہ وہ یہ جو معاملہ برطانیہ کے اندر مقدمے سے متعلق ہے، قتل کے مقدمے سے متعلق، اس پر خود کو جو ہے وہ ڈسٹنس اختیار کرے پاکستان تحریک انصاف، جس کے رد عمل کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ وہ وکلا کا ایک آزاد گروپ ہے، اور جو کچھ یہاں پر جو ہے وہ سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوا اس حوالے سے اگر کسی جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو یا کسی عام آدمی کو، پاکستانی عوام کو، اگر پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کے اداروں سے اگر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ جناب برطانیہ کے اندر بھی جائیں یا عالمی عدالت انصاف کے اندر ہی جائیں یا وہاں پر جا کر انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک معاملہ ہے عمران خان صاحب سے بات چیت کا یا عمران خان صاحب سے ملاقات کا، انہیں اعتماد میں لیا برطانوی ہائی کمشنر کو گنڈا پور صاحب نے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب تک جب پیغامات میرے ذریعے ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھجوائے گئے تو عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کا مینڈیٹ 8 فروری 2024 کو چوری کیا گیا، اس مینڈیٹ کے اوپر جعلی حکومت کو لا کے بٹھایا گیا، اور اس جعلی حکومت نے پھر تمام تر کاروائیاں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کیں، اور کہا گیا عمران خان کی جانب سے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو معاملے ہیں ان کے اوپر فل فور جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کروائی جائیں، اور کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا اس چنتخب حکومت کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان صاحب اپنے مضمون جو کہ لکھا گیا ٹائم میگزین کے اندر اس میں بھی یہ بات واضح کر چکے کہ انہیں آفر کی گئی اس بات کی کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں کچھ معاملات کے اوپر بات نہ کرنے کے حوالے سے، تو ہم جناب آپ کو اڈیالہ جیل سے رہا کر کے بنی گالہ میں نظر بند کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر نظر بندی کا کچھ عرصہ گزاریں، سیاسی معاملات سے آپ دور رہیں،
آگے چل کر آپ کو کسی بھی مناسب وقت میں جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ دے دیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے ان باتوں سے جو ہے وہ انکار کیا. عمران خان صاحب نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے، NRO دینے سے صاف صاف انکار کیا، اور یہی علی امین گنڈاپور صاحب کا میسج برطانوی ہائی کمشنر کو بھی پہنچایا گیا. لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ برطانوی ہائی کمشنر نے بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کو اس بات کے اوپر قائل کیا کہ ایک مرتبہ پھر اس بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر وہ پیغام ایک بار پھر عمران خان صاحب تک پہنچائیں اور انہیں اس حوالے سے راضی کریں کہ کسی ایک درمیانی نقطے پر آیا جائے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.